سعودی عرب ترکی مصر کے وزراء خارجہ کل اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تصدیق، کہتے ہیں ایران سے بات چیت جاری ہے، ایمانداری اور نیک نیتی سے تنازع ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام دوست ممالک بھی بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ وزراء خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا، ایران اور امریکہ مذاکرات کی سہولت کاری پاکستان کے اصولی موقف کی عکاس ہے۔ چین کا ایران امریکہ مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم، پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے اشارے ملے ہیں مگر ابھی واضح پیش رفت نہیں ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں مذاکرات کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں، توقع ہے ایران جنگ مناسب وقت پر ختم ہو جائے گی۔ ہم مہینوں کی نہیں ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، بغیر زمینی فوج کے بھی ایران جنگ کامیاب ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے اپنا تیسرا بحری بیڑا بھی مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ بی بی سی کے مطابق امریکی حکام نے بتایا جہاز USS جارج H.W. بش مشرق وسطی روانہ ہو گیا ہے۔ یہ بحری بیڑا ایران کے خلاف کارروائیوں میں شامل ہو سکتا ہے، 80 سے زائد طیارے لے جا سکتا ہے۔ کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ IMF اعلامیے کے مطابق ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $1 ارب قرض کی قسط ملے گی۔ RSF پروگرام کے تحت $21 کروڑ ملیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد رقم منتقل کر دی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے EFF پروگرام کے تحت اہداف پر عمل درآمد کیا، معیشت میں بہتری کا رجحان ہے، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ حوثیوں نے یمن سے اسرائیل پر میزائل داغ کیے۔ حوثی ترجمان نے کہا مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوب میں اسرائیلی فوجی مقامات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ہم نے ایران، لبنان، عراق اور فلسطین پر اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے۔ ایران سے منسلک ہیکرز گروپ کا FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل کے ذاتی ای میل اکاؤنٹ ہیک کرنے کا دعویٰ۔ کاش پٹیل کی تصویر اور دستاویزات آن لائن جاری کر دیں۔ انڈالا ہیک ٹیم نامی گروپ نے لکھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ FBI کے ترجمان نے کاش پٹیل کی ای میل ہیک ہونے کی تصدیق کر دی۔ RLNG کی امپورٹ بند ہونے سے پاکستان میں گیس بحران بڑھنے لگا۔ سوئی ناردرن گیس کے ذرائع کا کہنا ہے روزانہ کا شارٹ فال 700 ملین کیوبک فٹ ہے۔ سسٹم سے صرف 200 ملین کیوبک فٹ گیس سپلائی کی جا رہی ہے۔ گھریلو صارفین کو گیس کی قلت کا شدید سامنا ہے۔ ناشتے اور کھانے کے اوقات میں بھی گیس کا پریشر انتہائی کم ہے۔ سنگین بحران کے باوجود وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں بتایا پیٹرول 95 روپے، ڈیزل 203 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی لیکن سمری مسترد کر دی۔ حکومت مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ خود برداشت کرے گی۔ ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب کی کٹوتی اور کفایت جاری سے اربوں روپے بچانے حکومت نے محدود وسائل کے باوجود پہلے سے تیاری کے سبب مہنگائی کا طوفان روک رکھا ہے۔ آئندہ دنوں میں بچت منصوبے کا اعلان کریں گے۔ عوام حکومت کا بھرپور ساتھ دیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ قوم کے باہمی اتحاد اور تعاون سے مشکل حالات سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ پاکستان ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو آگاہ کیا، سفارتی محاذ پر قیام امن کے لیے متحرک ہیں۔ ایران اور خلیجی ملکوں کے رہنماؤں سے بات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مفاہمت کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے فعال اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی ایک بار پھر اضافہ۔ لائٹ ڈیزل آئل 22 روپے 3 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ نئے قیمت 365 روپے 62 پیسے مقرر۔
رات کو مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 66 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے مٹی کے تیل کی قیمت میں 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کا دورہ پاکستان کا امکان۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں رواں ہفتے کے آخر میں وزرائے خارجہ اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ پہلا مقصد جنگ روکنا ہے، اب ایسا لگتا ہے بات چیت کا مرحلہ آ گیا ہے۔ جنگ روکنے سے متعلق پاکستان کے ذریعے ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ امریکی ہمارے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، ہم ایرانیوں کو بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم امید کھوئے بغیر امن کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ موجودہ مذاکراتی پوزیشن جنگ سے پہلے کی پوزیشن سے مختلف ہے۔ اب جنگ حقیقت میں ایک خاص موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اب مذاکرات میں مطالبات یقیناً مختلف ہوں گے۔ فریقین کے لیے پیغام ہے، ابتدائی پوزیشنز کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں۔ امریکہ کے ایران سے مذاکرات پر واشنگٹن کا پہلا باضابطہ بیان سامنے آ گیا۔ صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کہتے ہیں ایرانی حکام سے ملاقاتیں اس ہفتے ہوں گی۔ امریکہ کے 15 نکات پر ایران سے جواب کی توقع رکھتے ہیں۔ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکہ کی طرف سے اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر اور نائب صدر جے ڈی وینس کے نام سامنے آ چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالباف امریکی ٹیم سے مذاکرات کریں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے مذاکرات پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میزبانی پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں موڈی سمیت 4-5 کا گروہ اپنا منہ نوچ رہا ہے، ہمیں ثالثی پر تانے دے رہے ہیں، تو یہ یوکرین میں کیا کر رہے تھے؟ بھارت کریڈٹ لے رہا تھا، لیکن یوکرین جنگ تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ایران جنگ کے اہداف حاصل کرنے کے قریب ہے۔ ایران سے جنگ طویل تنازع نہیں بنے گی۔ زمینی فوج کے بغیر ایران جنگ کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں آبنائے ہرمز میں ٹول وصولی کا ایرانی منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے۔ پاکستان میں ملاقات کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ فریقین بہت جلد پاکستان میں میز پر ہوں گے۔ جوہان ویڈے کا کہنا ہے معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ ایرانی فضائیہ کا امریکی F-16 طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی F-16 طیارے نے سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے F-16 طیارہ جنگی پرواز کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک اڈے پر اترا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ حملے میں زخمی 2 امریکی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکی حکام نے تصدیق کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے سعودی فضائی اڈے پر ایرانی حملے میں لڑاکا طیارے کو نقصان پہنچا۔ ایرانی میزائل نے جمعے کو پرنس سلطان فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملے سے کئی امریکی ری فیولنگ طیارے متاثر ہوئے۔ ایران کے حملے میں ڈرون طیاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیلی فوج کے لاجسٹک اور نقل و حمل کے مرکز پر بڑا حملہ۔ ڈرون حملے میں بن گوریان ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے اسرائیلی لاجسٹک اور نقل و حمل کے مرکز پر ڈرون حملہ کیا۔ ایران کے ڈرون حملے میں اسرائیلی فوج اور ایئر فورس کی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، میزائلوں پر شکریہ پاکستان بھی درج تھا۔ ایران کی جانب سے پوری دنیا سے حمایت کرنے والے ملکوں سے اظہار تشکر کر کے کلمات درج کر کے میزائل فائر کیے گئے۔ ایرانی میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایرانی حملوں میں اب تک 5000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا ایران میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے. امریکی اور اسرائیلی فوج کا زنجان میں رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں 5 شہری شہید اور 7 زخمی ہو گئے. ایرانی دارالحکومت تہران اور اصفہان پر شدید بمباری کی گئی. تہران کے مقامات شہید محلاتی قبرستان، دارآباد، نو بنیاد، مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب، شاد آباد، شہریور اسٹریٹ اور کلدوہو اسٹریٹ میں دھماکے سنے گئے. ایرانی جزیرے پر قبضہ یا یورینیم ذخائر کو تحویل میں لینے کا منصوبہ. وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹ کے مطابق پینٹاگون مشرق وسطی میں مزید 10,000 زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہا ہے. مشرق وسطی میں 5,000 میرینز، 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے 2,000 فوجی موجود ہیں. ایرانی جزیرے پر قبضے کی کوئی بھی کارروائی پیچیدہ اور خطرناک ہوگی. PSL 11 میں کراچی کنگز کا فاتحانہ آغاز. کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے شکست دے دی. قذافی اسٹیڈیم میں کوئٹہ کی ٹیم 182 رنز کے تعاقب میں 167 تک پہنچ سکی. حسن علی کی تباہ کن بولنگ، 4 وکٹیں اڑائی. سلمان آغا، ایرم زیمپا اور معین علی کی ایک وکٹ. شامل حسین کی نصف سنچری رائے گئی. کنگز نے پہلے کھیل کے 7 وکٹ پر 181 رنز چھوڑے. سٹار آل راؤنڈر معین علی کے ناقابل شکست 48 رنز، کپتان وارنر نے 35 اور نوجوان سعد بیگ نے 30 رن سکور کیے. آل راؤنڈ کارکردگی پر معین علی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. کپتان کراچی کنگز ڈیوڈ وارنر نے کہا، ہمارے اسپنرز نے شاندار بولنگ کی. ایرم زیمپا نے لگاتار ڈاٹ گیندیں کر کے دباؤ بنایا. میدان کے اندر بھی کراچی، میدان کے باہر بھی کراچی. کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر کو پنجہ لڑانے میں بھی ہرا دیا. میگا ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اونر کراچی کنگز سلمان اقبال نے وزیر اعظم سے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کی درخواست کر دی. سلمان اقبال نے ایکس پر کہا، بانی ٹیم اونر کی حیثیت سے PSL کے آغاز سے خالی اسٹیڈیم دیکھ کر دل دکھتا ہے. PSL عوام کے جوش و جذبے پر قائم ہے. امید ہے ہم جلد اسٹیڈیمز کو دوبارہ بھرپور انداز میں آباد دیکھیں گے. PSL کا سیزن 11 کراچی کنگز نے نیا ترانہ ریلیز کر دیا. گانے میں نوجوانوں کے کرکٹ جنون کی عکاسی. ترانہ نوجوانوں کے مقبول گلوکار ہابی، زین زہیب اور آمس نے گایا ہے. کراچی کنگز PSL میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ پرفارم کرنے کو تیار ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے متعلق متنازع بیان. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. PCB کی فاسٹ بالر کو مقررہ وقت میں نوٹس کا جواب دینے کی ہدایت. جواب کے بعد بورڈ قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلہ کرے گا. نسیم شاہ PSL کے افتتاحی میچ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسٹیڈیم آمد پر متنازع بیان دے چکے ہیں. اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ارتھ آور ڈے منایا جائے گا. یہ دن منانے کا مقصد صرف 1 گھنٹے کے لیے غیر ضروری بجلی بند کرنا نہیں، بلکہ توانائی کی بچت کو روزمرہ زندگی کی عادت بنانے کی ترغیب دینا ہے. ماہرین کا کہنا ہے اگر توانائی کے ضیاع میں واضح کمی لائی جائے تو آئندہ 20 برس میں موسمیاتی آفات کی کثرت اور شدت میں بتدریج کمی لائی جا سکتی ہے.